اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ دیکھیں مئی 9 بہت بڑا ایک ایشو ہے، وہ خالی پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے، اوور آل ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک اپوکلپس والا اس کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ میری جب بھی ان کے لوگوں سے بات ہوتی ہے وہاں پہ تاثر یہ ہے کہ مئی 9 کے جتنے لوگ ہیں ذمہ دار ان کو اعلیٰ عدلیہ پروٹیکٹ کر رہی ہے، اور وہ پھر اس کو پی ٹی آئی سے بھی جڑتا ہے، سب کچھ جڑتا ہے۔ عدلیہ شاید پرانے لیول آف انٹرونشن یا انفلوئنس کے ساتھ خوش تھی، انہوں نے کہا یہ تو اب اس سے بھی 4 لائنیں آگے چلی گئے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہر کسی نے حدود و حدود کیے ہیں۔ اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں میرا خیال ہے اگر مئی 9 کے کچھ فیصلے ہو جائیں، اس پہ جو بڑے کیسز کا فیصلہ ہے، یہی فیصلہ کون سی عدالتوں میں ہونا ہے، کچھ ہونا ہے، سول میں چلنا ہے، نہیں چل رہا، وہاں چلنا ہے، یہ ایک بہت بڑا ہمپ ہے جو اس سے شاید آپ کو اس سے ڈائریکٹلی لنک نظر نہ آئے، لیکن اب یقین مانیے مئی 9 والا جو یہ سٹیل میٹ ہے یہ بہت بڑا ایک فیسٹرنگ ووڈ ہے ان اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے ریلیشن شپ میں۔ ایک یہ اب کلیئر ہونا چاہیے، اور دوسرا میرا خیال ہے دا ہائیسٹ لیول آف آرمی قیادت شاید ان کو کچھ سرٹن کمفرٹ زونز دینی چاہیے جوڈیشری کے ٹاپ ججز کو، اپنی انٹرنل انکوائریز لانچ کریں۔ محمد مالک صاحب، اب جو صورتحال ہے، کیا کوئی جو لائن کھینچی جا رہی ہے، کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اب عمل رک جائے؟ جناب شامی صاحب نے محتاط انداز میں کہا کہ یہ تسلسل ہے جو کہ عمران خان کا دور کا جاری ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو اداروں کا جو کردار ہے یا جو اداروں کی اس وقت جو پوسچر ہے، اور پھر جو اس کے سامنے عدلیہ کا جو پوسچر ہے، یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صرف دونوں طرف سے گرینڈ سٹینڈنگ ہے، یا یہ کہ پاکستان اب یہ معاملہ کہیں سیٹل کرنے جا رہا ہے؟ سیریس اب تو سیریس کانفلکٹ ہو گیا ہے کامران صاحب، جدھر عدلیہ سپیریئر جوڈیشری ایک طرف ہے، گورنمنٹ چاہے پنجاب گورنمنٹ لے لیں، فیڈرل گورنمنٹ لے لیں، آپ مقرنہ لے لیں اور اسٹیبلش لے لیں، یہ دوسری طرف ہے۔ اب یہ کوئی ڈرامہ بازی نہیں ہو رہی، سیریس کانفلکٹ ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کانفلکٹ کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے، بیکاز پی ٹی آئی کو ان کو پتہ ہے جوڈیشری کو بھی کہ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ دونوں ایک مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اینٹی تھیسس ہیں، تو انہوں نے جب میسیجنگ کرنی ہے اپنے ڈیفائنس کی تو وہ پی ٹی آئی کے سڈنلی آپ دیکھ رہے ہیں ایک سلسلہ چلا ہے فیصلوں کا جو ان کے لیے بڑے پازیٹیو فیصلے ہیں، اور پی ٹی آئی اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، اچھی بات ہے، اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ تو کانفلکٹ تو بڑا کلیئر ہو گیا، لیکن بات جو بھی شامی صاحب کر رہے تھے، مجھے بتائیں کون سا ادارہ اپنے حدود میں ہے؟ کیا پارلیمان اپنے حدود میں ہے؟ پارلیمان آئین کے اندر واضح طور پہ درج ہے کہ آپ ججز کو اور ان کے کانڈکٹ کو پارلیمان کے اندر بھی ڈسکس نہیں کر سکتے۔ پارلیمان کے اندر جب کھڑے ہو کے آپ ان کو گالی گلوچ کریں گے، پھر آپ کہیں کہ وہ عدالتیں آپ کا لحاظ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ دونوں اپنی اپنی قیود سے باہر ہیں، اور میرا خیال ہے پارلیمان جو ہے بہت زیادہ کھل کے آ گئی۔ انہوں نے جو یہ بےہودہ قسم کا بل پاس کیا، ڈیفیمیشن بل، جس پہ آج انہوں نے ابھی آپ بھی بتا رہے تھے کہ اسٹے کیا ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لے، اس کو اسٹے نہیں کیا ہے قانون سازی کو، لیکن ایکشن پر کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں وہ عدالت نے فوری طور پہ کیوں روکا ہے؟ یہ بھی ایک میسیجنگ ہے۔ پھر محسن کیانی صاحب نے آج کہا کہ آپ جو مسنگ پیپلز والا کیس ہے اس کو آپ لائیو اسٹریمنگ کریں۔ اب اس میں لائیو اسٹریمنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں سیکٹری ڈیفینس بھی ہوں گے، اس میں سیکٹر کمانڈرز آئی ایس آئی کے بھی بلائے ہوئے ہیں، ایم آئی کے بھی بلائے ہوئے ہیں، یہ ڈیفینس سیکرٹری کو بلایا ہوا ہے، یہ میسیجنگ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان میں سے آدھے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، وہ بات کی بات ہے، لیکن ان کو آپ جب ایک پبلک ڈسپلے کرتے ہیں، یہ ایکسٹریم ڈیفائنس شروع ہو گئی ہے۔ ہم ایک شدید اوپن کانفلکٹ میں ہیں، اور اگر حکومت اور دوسرے ادارے پیچھے نہیں ہٹیں گے، عدالت کے پاس تو شاید اب ہٹنے کا اتنا مارجن ہے بھی نہیں، یہ بڑا ہی خطرناک ہم کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں جس کی کیجولٹی، کولیٹرل ڈیمیج ڈیموکریسی کا نظام ہو سکتا ہے۔ انڈیویجولز کی بات آگے لیکن تو مالک صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ شامی صاحب نے بھی اسکیچ کیا کہ مادر پدر آزادی جو ہے وہ کسی ایک ادارے نے اس کا استعمال نہیں کیا ہے، عدلیہ نے بھی کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا ہے، پارلیمنٹ نے بھی کیا ہے، سیاسی جماعتوں نے بھی کیا ہے، سالڈ ٹوٹلی ریفیوٹیبل جو ہے وہ چارج شیٹ ہے ان تینوں اداروں کے خلاف۔ تو اب ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں ایک بار پھر کشمکش کا سماں ہے۔ یہ ہو تو نہیں سکتا کہ وہ ایک جیت جائے، دوسرا ہار جائے، تیسرا اس کا ساتھ دے دے؟ تو اس کا کیا کوئی حل نکل سکتا ہے اس جگہ پہ، جو اس وقت
جنگ کسی کیفیت ہے، جس کو ہم یہی کہیں گے کہ ایک بہت بڑا بحران ہے. ایک جانب عدلیہ ہے جو کہ اپنی آزادی کی، اپنے فیصلوں کے احترام کی جنگ لڑ رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہتی ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو اس وقت کی حکومت ہے وہ ساتھ کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کے، تو وہ جو پرانی چارج شیٹ ہے وہ تو تینوں کے خلاف ہے. اس وقت اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ کامران دیکھیے، کچھ ہوتی ہیں کہ کچھ سیٹلڈ اصول ہوتے ہیں، انٹرونشن کے بھی، انفلوئنسنگ کے بھی، سب کچھ. ہوا یہ ہے کہ کچھ یہاں سے ٹرانسگریشنز ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بھی تھوڑی سی لائنز کراس کی. جب آپ بیڈ رومز میں کیمراز لگائیں گے تو پھر ایک ریاکشن ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوگا جوڈیشری کا، because اب آپ ان کی فیملی لائف کے اندر اب آپ گھس رہے ہیں. سملرلی اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ دیکھیں مئی 9 بہت بڑا ایک ایشو ہے، وہ خالی پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے، اوور آل ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک اپوکلپس والا اس کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں. میری جب بھی ان کے لوگوں سے بات ہوتی ہے وہاں پہ تاثر یہ ہے کہ مئی 9 کے جتنے لوگ ہیں ذمہ دار، ان کو اعلیٰ عدلیہ پروٹیکٹ کر رہی ہے، اور وہ پھر اس کو پی ٹی آئی سے بھی جڑتا ہے، سب کچھ جڑتا ہے. عدلیہ شاید پرانے لیول آف انٹرونشن یا انفلوئنس کے ساتھ خوش تھی، انہوں نے کہا یہ تو اب اس سے بھی 4 لائنیں آگے چلی گئے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ ہر کسی نے حدود و حدود کیے ہیں. اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، میرا خیال ہے اگر مئی 9 کے کچھ فیصلے ہو جائیں، اس پہ جو بڑے کیسز کا فیصلہ ہے، یہی فیصلہ کون سی عدالتوں میں ہونا ہے، کچھ ہونا ہے، سول میں چلنا ہے، نہیں چل رہا، وہاں چلنا ہے، یہ ایک بہت بڑا ہمپ ہے جو اس سے شاید آپ کو اس سے ڈائریکٹلی لنک نظر نہ آئے. لیکن اب یقین مانیے مئی 9 والا جو یہ سٹیل میٹ ہے، یہ بہت بڑا ایک فیسٹرنگ وونڈ ہے ان اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے ریلیشن شپ میں. ایک یہ اب کلیئر ہونا چاہیے. اور دوسرا میرا خیال ہے دا ہائیسٹ لیول آف آرمی قیادت، شاید ان کو کچھ سرٹن کمفرٹ زونز دینی چاہیے جوڈیشری کے ٹاپ ججز کو. اپنی انٹرنل انکوائریز لانچ کریں، ملاقات ہونی چاہیے، کوئی برائی نہیں ہے اگر چیف جسٹس سے ملاقات ہوتی ہے آرمی چیف کی، اور کوئی لائے ملتا ہوتا ہے کہ اچھا یار ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی انٹرنل کرتا ہوں، وٹ ایور. پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. چیف جسٹس صاحب ایک طرف ہیں، آدھے سے زیادہ ان کے جج دوسری طرف ہیں. تو اب ججز کی اپنی لڑائی بھی، اور دوسری مسئلے یہ سارے بہت زیادہ گتھم گتھا ہو گئے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ جب یہ سیریس جوڈیشل ریفارمز ہو رہی تھی، گورنمنٹ مانتی نہیں ہے، لیکن بہت سیریس گورنمنٹ ہے کہ یہ 3 ایئر ٹینر والی بات. اب وہ 3 ایئر ٹینر والی بات کیسے روکی گئی؟ خود سپریم کورٹ کے بینچ نے وہ منارٹی سیٹس والا فیصلہ کر دیا، تو ان کی سمپل میجورٹی 2/3 میجورٹی ختم ہوگی نیشنل اسمبلی میں. تو وہ جہاں پی ٹی آئی کے شادیانے بج رہے تھے، اصل نشانہ دوسرا بھی تھا. چیف جسٹس کی وہ والی ریفارم بھی رک گئی، بیکاز نیشنل اسمبلی میں سیٹس تھیں. اور یہ میں آپ کو کچھ چیزیں فیکچوئل بتا رہا ہوں کہ سینٹ کے اندر اس قسم کا تاثر کیا تھا کہ جی وہاں 11-12 سیٹوں کا فرق ہے. وہ جب ہو جائے گا پورا تو گورنمنٹ یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے آئے گی جس کے اندر عدلیہ کی 3 ایئر ٹینر فار چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سارا کچھ ہوگا. اب ججز کی اپنی لڑائی بھی چل رہی ہے، پھر ججز ورسز اسٹیبلشمنٹ اینڈ ایگزیکٹو بھی چل رہے ہیں. ایگزیکٹو اپنا چیزیں ان پہ نکال رہی ہے، پی ٹی آئی کو ہر باری ڈائریکٹ بینیفٹ آ جاتا ہے، انڈائریکٹ بینیفٹ. سو یہ ایسا ایک گچھا سا بن گیا ہوا ہے تو کہ یہ آپ ٹاپ پہ جو 2-3 لوگ ہیں وہ ان کی ذاتی انٹرونشن سے تو شاید ہو جائے تو تھوڑا بہت کچھ سانس لینے کی فضا بنے، ورنہ یہ پیورلی مجھے لگتا ہے کانسنٹریشن پیورلی طاقت کے بل پہ ہوگی. کس کے پاس الٹیمیٹلی نیکڈ طاقت کون زیادہ دکھاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کسی بھی طرح، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جمہوریت کے لیے، نظام کے لیے اچھا نہیں. تو صاحب یہ بتائیے کہ اس کا کوئی، آپ نے بتایا کہ اس کا ایک جو ڈائر کانسیکوینس، وہ تو آپ نے کہا کہ ڈیموکریسی کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، مگر اس کا کوئی وائبل سولوشن نکل سکتا ہے اور کیسے؟ میں نے وہی بات پہلے بھی کی تھی کامران کہ یہ سولوشن نکل سکتا ہے کہ آرمی چیف ہوں، چیف جسٹس ہوں، ان کی میٹنگ ہو، یہ بیٹھ کے کچھ چیزیں جو، اور چیف جسٹس اگر آپ کے ہائی کورٹس کے ہیں، یہ ایک انفارمل میٹنگ بھی ہو سکتی ہے، بیکاز شکایات انٹیل کے بارے میں جاتی ہیں. اگر وہ ایک ایشورنس دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انٹرنل انکوائریز کو لانچ کرتے ہیں تو ٹیمپریچرز نیچے آ جائیں گے. ابھی تو ٹیمپریچرز نیچے لانے کی بات چل رہی ہے، ابھی تو کلیئر ڈویژن ہو گئی بھی ہے، کوئی ہٹنے پہ تیار نہیں ہے، ہر ایک کو فیس سیونگ بھی چاہیے. آئی تھنک کہ اس وقت چیف جسٹس اور آرمی چیف
اگر ان کا اور بھلے اسلام آباد یا چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ بھی ہوں، ان کا کسی لیول پہ انٹریکشن ہونا ضروری ہے، اور اس میں نہ گورنمنٹ انوالو ہو نہ پارلیمان انوالو ہو، بیکاز پھر وہ دوسرے ایشوز بن جاتے ہیں. مجھے پتا ہے بہت سے لوگ کرٹیسائز کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی آئین میں کیا جگہ ہے. تو جو اس وقت ہو رہا ہے کیا وہ آئین میں ہو رہا ہے؟